السلام علیکم ناظرین، حلقہ احباب کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان حسیب حاضر ہے۔ آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہے، انہوں نے نہایت ہی قلیل عرصے میں دنیا ادب میں وہ مقام حاصل کیا ہے جہاں بڑے بڑے شعراء نے اپنی پوری زندگیاں گزار دیں، دیوان لکھ دیے۔ ہر محفل کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں جس محفل میں وہ شریک ہوں وہ محفل کشتے زعفران نہ بن جائے، شرکا کے چہروں پہ تبسم رقص نہ کرے، سب سے بڑھ کر تقریب کے اختتام پر سیلفیوں پہ سیلفیاں نہ بنے۔ جی ناظرین، سمجھ گیا وسیم عباس صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا گدڑ سنگھی آپ کے پاس ہے کہ جس سے آپ ملتے ہیں وہ آپ کا ہی ہو جاتا ہے؟ حسیب بھائی، ایسی کوئی گدڑ سنگھی نہیں ہے، جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے۔ زندگی میں ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ انسان کو اس کا مقام، اس کو جو عزت وہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو ضرور دیا جائے، اور میں یہی کرتا ہوں۔ ماشاء، یہی ہماری اسلامی تعلیمات ہیں، اخلاص اور اخلاق، ان کا اوڑھنا بچھوڑنا ہے۔ بلا شبہ۔ آپ کی پہلی کتاب 2012 میں غالباً آئی، ہاں جی۔ ابھی بھی دل دھڑکتا ہے۔ ہاں جی۔ تو یہ دھڑکتا کیوں نہیں رہا؟ نہیں، دل تو دھڑک رہا ہے، وہ دل کے دھڑکنے سے ہی زندگی کی ساری علامتیں شو ہوتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کتاب اس کے بعد کوئی نہیں آ سکی، کہنے کا مطلب لیکن یہ ہے کہ اس کتاب سے پذیرائی بہت ملی، بہت احباب نے سراہا اسے، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چل نکلا، مشاعرے، شعر و ادب سے تعلق، اور پھر میں نے سوچا کہ اب کتاب چھاپ کے ہم نے کیا کرنا ہے۔ صحیح۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اپنے پلے سے شاعر کتاب چھاپتا ہے اور پھر اسے در در جا کے بانٹتا پھرتا ہے، اور پھر تقریب پذیرائی، تقریب رونمائی کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ اب مجھے اس سلسلے کو آگے نہیں بڑھانا۔ آپ تو ماشاءاللہ غزل بھی بہت اچھی کہتے ہیں، لیکن آپ کی پہلی کتاب جو ہے کتاب و نظموں پہ مشتمل ہے، تو غزلوں کے حوالے سے کتاب کے کافی آپ کے چاہنے والے منتظر ہیں۔ اچھا، یہ بات مجھے پچھلے دنوں بھی عباس تابش صاحب نے بھی کہی، اور بک فیئر پہ بہت سارے احباب مجھے ملے اور انہوں نے کہا بھائی تمہاری کتاب تو آنی چاہیے۔ تو میں نے اس پہ کچھ سوچا ہے کہ اب کچھ کرتے ہیں کتاب کے بارے میں، کیونکہ تابش صاحب نے بھی بڑی محبت سے کہا ہے، اور بہت سارے احباب جو ملتے ہیں وہ کہتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کتاب کا، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس پہ میں نے کام سٹارٹ کر دیا ہے، اس کو کمپائل کر کے انشاءاللہ جلدی۔ صحیح۔ ایک عرصہ کئی سالوں تک ہم آپ کو دیکھتے رہے کہ آپ احباب کی، اچھے شعراء کرام کی، میل فیمیل سب کے کلام کی اچھی سی ڈیزائننگ کر کے پوسٹ کرتے رہے، کیونکہ آپ پروفیشنل ڈیزائنر بھی ہیں۔ پھر اچانک ایک وسیم عباس ایک نئے روپ میں ہمیں نظر آتا ہے، شاعر کے روپ میں۔ ظاہری شاعری جو ہے خداداد صلاحیت ہے، لیکن کیا ان کو دیکھ کے آپ اس رنگ میں ڈھلے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اضطراب بچپن سے تھا۔ یہ اضطراب جو ہے نا، یہ زندگی کی علامت، اور یہ بہت ضروری ہے۔ میں جب بچوں کے لیے کہانیاں لکھتا تھا، نظمیں لکھتا تھا، اس کے بعد یہ اضطراب مسلسل مجھے رہا۔ پھر میں ایک اسپورٹس جرنلزم میں آ گیا، 4-5 کتابیں اس پہ لکھ دی، شاعری کہیں پیچھے رہ گئی تھی، جبکہ میرے پاس پرنٹڈ پروف موجود ہیں سارے۔ ارلی 90s میں بچوں کے اخبارات میں، رسائل میں میری نظمیں چھپا کرتی تھی، اشعار چھپا کرتے تھے، بس وہ کہیں پیچھے رہ گیا زندگی کی مصروفیات میں، غم روزگار میں۔ اور پھر جب ہم لوگوں کا ایک فورم ہوتا تھا فیس بک سے پہلے، hallagullah.com، جو بعد میں urduworld.com کے نام سے جانا گیا، اس میں ہم لوگ بچوں کو، چونکہ میں ایک پروفیشنل ڈیزائنر تھا، تو ہم لوگوں کو گرافک ڈیزائننگ کی کلاسز آن لائن سکھایا کرتے تھے، اور پھر پوئٹری ڈیزائننگ سکھا دیتے تھے، کیونکہ لکھا ہوا شعر کم لوگ پڑھتے تھے، ڈیزائن ہوا ہوا شعر اور غزل اور نظم لوگ زیادہ پڑھتے تھے، اس میں اٹریکشن ہو جاتی تھی۔ تو یہ سلسلہ پھر ہم نے بچوں کو پوئٹری ڈیزائننگ سکھانی شروع کر دی، ہم 5-6 ڈیزائنرز کا ایک گروپ تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں اپنی شاعری کہیں پیچھے رہ گئی، اور پھر جب فیس بک آیا تو وہ فورمز کا اور جو بورڈز تھے وہ کہیں اس شور میں دب گئے، کیونکہ وہ رسپانس بھی لیٹ ہوتا تھا، فیس بک کوئک رسپانس تھا۔ تو اس کے بعد میں نے دوبارہ اپنی شاعری کی طرف توجہ دینی شروع کی۔ میں نے کہا یار یہ پیچھے رہ گئی ہے، اس کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، اور اس کو۔ اچھا، آپ نے کالم نگاری کا ذکر کیا، شاید حد ادب کے ٹائٹل سے آپ لکھتے رہے، لیکن وہ سلسلہ رک گیا، تو کیا وجہ بنی؟ اس کی وجہ کوئی خاص نہیں ہے، مجھے آج بھی میرے محترم کہتے ہیں کہ تم کالم لکھو، کچھ وقت کی قلت ہے، کچھ میری آفس ٹائمنگ ایسی ہے، اس کے بعد ادبی تقاریب، اور پھر مجھے ایک ویکلی لاہور کی ادبی ڈائری کمپائل کرنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ مجھے 2-3 میگزینس کے لیے بھی کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا کہیں پیچھے رہ گیا، لیکن اسے میں انشاءاللہ جلد ہی کنٹینیو کروں گا، اور وہ میرا بڑا پرانا ایک پیشن بھی ہے، شوق بھی ہے، تو کالم نگاری تو میں نے چھوڑی نہیں ہے۔ اچھا، آپ سپورٹس پہ بھی لکھتے رہے ہیں، لیکن ان کی کتاب کیا شائع بھی ہوئی؟ ہاں، میں اسپورٹس جرنلزم پہ تھا، اسپیشلی کرکٹ میری فیلڈ تھی۔ یہ بات ہے 96 سے لے کے 2002 تک، اس دوران میری 5 کتابیں پرنٹ ہو چکی ہیں، جو کہ ریکارڈ بک ہوتے تھے۔ تب سوشل میڈیا اتنا بلکہ تھا ہی نہیں،
اور نیٹ تک رسائی سب لوگوں کی نہیں تھی اور گوگل سرچ کا تو ٹرینڈ ہی نہیں تھا. صحیح. تو ہم لوگ لائبریریز میں جا کے پرانے اخبارات نکال کے وہ کمپائل کیا کرتے تھے. اچھا، آج کل ہم نے ادبی حوالے سے دیکھا ہے کچھ جو شعراء کرام ہیں یا ادیب ہیں وہ لوبی میں تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کو ماشاءاللہ ہم نے کسی لوبی کا حصہ نہیں دیکھا، آپ کو سب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دیکھا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ سلسلہ کیوں اس طرف جا رہا ہے؟ اسی بھائی کوئی بھی فیلڈ آپ لے لیں، گروپزم لوبیزم تو موجود ہے. یہ اصل میں زندگی میں ایک ہی چیز سیکھی تھی کہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، وہ کبھی جھنڈ میں نہیں آتا. صحیح. تو اس لیے کبھی کسی گروپ کا حصہ نہیں بنا، نہ ہی کبھی اپنا گروپ بنایا. دوست احباب ہے سارے، سب سے میرا ملنا جلنا ہے، سب سے میری دوستی ہے، لیکن گروپزم تو موجود ہے نا. کوئی ایک سینئر شاعر آتا ہے، اپنے ساتھ 10-15 لڑکے لے کے آتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو داد دیتے ہیں. تو یہ گروپزم تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. یہ سلسلہ چلتا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس کو بالکل ہم ختم نہیں کر سکتے. صحیح. آپ پرانے شعراء کرام میں سے یا نئے شعراء کرام میں سے اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کے پسندیدہ کون سے ہیں؟ ہمیشہ سے احمد فراز آپ کے فیورٹ رہے؟ میرے پسندیدہ ہمیشہ سے. صحیح. ان کے علاوہ مجھے عرفان صدیقی انڈیا سے بہت صحیح. پسند، بشیر بدل بہت پسند. صحیح. اور اور ہمارے یہاں بہت سے سینئر شعراء کرام ہیں جن کے ساتھ ہم مشاعرے پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں. بہت اچھے ہیں. کسی ایک کا نام لوں گا تو باقیوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. ناراض ہونے کیا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ویسے ناراضگی کا سبب تو بنتی ہیں. بہت سارے اچھے شعراء ہیں جو آج کل کے دور میں بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، لیکن میرے پسندیدہ میں نے آپ کو جو بتا دیا ہمیشہ سے وہ. تو اپنے شعری سفر میں کسی سے رہنمائی لی ہو، اصلاح لی ہو؟ یقیناً اصلاح اور رہنمائی کے بغیر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کون سی شخصیات ہیں جن کا اگر نام لینا چاہیں آپ؟ استاد ہونا چاہیے شاعری میں، سب سے بڑی بات یہ ہے. اور استاد سے ملنا، اس سے بات کرنا، اس کو سنانا اور اس سے اصلاح لینا، میں اس کو برا نہیں سمجھتا. میرے استاد انڈیا میں محترم عالم خورشید صاحب، صحیح، انہوں نے ہمیشہ میری رہنمائی کی. بہت اچھی شاعری. جو ٹھیک ہے تو اس کو ٹھیک کہا، اگر میں نے کہیں کوئی غلطی کی ہے تو انہوں نے اس پہ صاف کہا بھائی تم یہاں یہ غلطی کر رہے. اور انہوں نے کئی پوری غزلیں میری ڈسکارڈ کروا دی کہ بھائی یہ تمہارے معیار کی غزل نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دو. میں نے وہ ڈیلیٹ کر دی. صحیح. تو آج اگر کچھ شعر کہہ لیتا ہوں تو اس میں عالم خورشید صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے ہمیشہ میری رہنمائی کی. محمد علی صابری صاحب یہاں پہ ہمارے لاہور میں بڑے سینئر شاعر ہیں، وہ ان سے میں رہنمائی لیتا رہتا ہوں اور وہ بڑے عزیز ہیں مجھے. اور یہ دو احباب ہیں جنہیں آپ میرا استاد بھی کہہ سکتے ہیں. اور عالم خورشید صاحب تو تقریباً 6-7 سال سے میری رہنمائی فرما رہے ہیں، اور ساری اونچ نیچ مجھے انہوں نے شاعری کے رموز اور عروض سارے انہوں نے مجھے سمجھائے. یہ سارا کریڈٹ انہیں جاتا ہے. اچھا، آپ پیشے سے ڈیزائنر ہیں اور آپ ماشاءاللہ میرا نہیں خیال لاہور کی کوئی تقریب آپ مس کرتے ہیں، تو یہ سارے آپ معاملہ کس طرح مینیج کر لیتے ہیں؟ بڑا مشکل ہوتا ہے سی بھائی مینیج کرنا. بات یہ ہے میرے آفس کی کمٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں کہ میں ڈے ٹائم میں تو نکل نہیں سکتا. ٹھیک. اور اگر مجھے کہیں بہت امپورٹنٹ کسی پروگرام میں ڈے میں جانا پڑ جائے تو آئی ہیو ٹو مینیج. مجھے اسے ایک دن پہلے کام کو مینیج کرنا پڑتا ہے، کیونکہ روزی روٹی پہلے ہے بھیا، شاعری نے کسی کو کیا دینا یار. یہ تو شوق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے. تو بس اسی طرح مینیج کرنا پڑتا ہے. اور زیادہ تر میں شام کی تقریب میں یا چھٹی والے دن کی تقریب میں جاتا ہوں، ورنہ آفس ٹائمنگ میں میں مکمل اپنے آفس میں موجود ہوتا ہوں. اور میرے کئی دوست آگے چیک کر بھی چکے ہیں. آپ ماشاءاللہ دوست بناتے بھی ہیں، ان کے ساتھ آپ دوستیاں نبھاتے بھی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی تقریب میں گئے ہوں، وہاں پہ سارے ہی آپ کے دوست ہوں، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں کہ یہ وسیم عباس جو ہے ہماری طرف آئے گا، اور آپ کنفیوز ہوں کہ میں نے کس طرف جانا ہے؟ یہ مسئلہ میرے ساتھ بہت زیادہ رہتا ہے اور میں بڑا پریشان رہتا ہوں. یہاں UMT میں جو ادبی بیٹھک اور ناشتے کا ماحول ہوتا ہے، میں جب بھی جاتا ہوں تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھوں اور وہ میرے ساتھ. تو میرے لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر میں الگ ایک گوشہ، اس کا حل یہی ہے کہ میں ایک الگ گوشہ سنبھال لیتا ہوں اور احباب میرے پاس وہاں جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں اب کس کو ناراض کروں اور کس کو خوش کروں. میرے سمے سب کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کی سیلفی میں آ جائیں تاکہ کچھ اس کو ریٹنگ مل جائے. اچھا، سیلفی کی بھی ایک عجیب کہانی ہے. لوگ اکثر سیلفی کے خلاف میں دیکھتا ہوں وہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، جی یہ سیلفشنس ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے. بھائی اگر آپ نہیں بنا رہے سیلفی تو ایک دفعہ بنا کے دیکھ لیں. میرے پاس سیل فون ہوتا تھا، ہم جب بھی تقاریب میں تصویریں کہتے تھے تو اس میں میں نہیں آ پاتا تھا. صحیح. دوست احباب کی تصویریں بنا کے تو میں اس میں کہاں ہوں. تو پھر ایک سیلفی کا جب ٹرینڈ آیا تو میں نے ایک سیلفی بنا کے دیکھی تو مجھے بڑا اچھا لگا، اور پھر تھوڑی ویورشپ بن گئی اور لوگوں نے دیکھنے شروع کر دیے، اچھے کمنٹس آنے شروع ہو گئے. ادروائز سیلفیز تصویریں سب کی درج نہیں ہے. میرے نظر میں محبت اس میں کوئی حرج نہیں. ہم نے وہ بھی آپ کی سیلفی دیکھی ہے جس میں ماشاءاللہ 32-33 سے بڑے جو ہے پاکستان کے نامور شعراء کرام شامل تھے اس میں.
اچھا، آپ ماشاءاللہ تمام شعراء تمام ادیب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کو کچھ اندر کی خبریں بھی ہوتی ہیں، کیا شاعری بکتی ہے؟ بالکل بکتی ہے. کس ریٹ پہ بکتی ہے؟ یار ریٹس تو مختلف ہیں. اگر کوئی بالکل آپ کو تقویت دینے کے لیے میں یہ کہتا ہوں، میرے ایک دوست سے آرٹیکل لکھوائے دیتے ہیں 2500 روپے ایک آرٹیکل کا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ شاعری کس طرح ہے. یار یہ سلسلہ بھی ہمیشہ سے چلتا ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو بھی بند نہیں کیا جا سکتا. قصور خریدنے والے کا جہاں ہے، اس سے کہیں زیادہ بیچنے والے کو میں قصوروار سمجھتا ہوں. صحیح. لیکن قصوروار سے زیادہ شاید وہ ضرورت مند. کیا وجہ ہے؟ سستی شہرت؟ اور نہیں، سستی شہرت نہیں ہے. کچھ شعراء ایسے ہیں جن کا ذریعہ معاش ہی کچھ نہیں ہے اور وہ بڑی مزریبل لائف گزار رہے ہیں، تو ایسے میں وہ کیا کریں؟ یہ ایک المی ہے کہ ان کو حکومت سپورٹ نہیں کر رہی. نہیں، حکومت سپورٹ بعد میں کرے، پہلے وہ خود کو خود تو سپورٹ کرے. رات بھر آپ بیٹھ کے انار گلی میں چائے پیئیں گے، سگریٹ پیئیں گے اور صبح سارا دن آپ سوئیں گے تو کام کس وقت کریں گے؟ انہوں نے شاعری کو اوڑھنا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، سبھی جانتے ہیں انہوں نے شاعری کو اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے اور اسی سے وہ کھاتے کماتے بھی ہیں اور بیچ بھی رہے ہیں. خریدنے والوں کو بھی کیا کہا جائے، ہے تو یہ المیہ ہمارے معاشرے کا، لیکن چلیں وہ کچھ انویسٹ ہی کر رہے ہیں نا ادب پہ. اس چیز کو نئے آنے والے جو شعراء کرام ہیں وہ پرانے سینئرز کو کس مقام پہ دیکھتے ہیں؟ یار حسیب بھائی، بہت معذرت کے ساتھ نئے شاعر جو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں نا، ان کو مجھے بہت سارے مشاعروں میں سننے کا اتفاق ہوتا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا، کافی. اور میری یہ بات بھی لوگوں کو بڑی بری لگے گی، وہ سینئرز کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں. لیکن وہ گلا کرتے ہیں ہمیں سینئر سپورٹ نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے. آپ سینئرز کے پاس بیٹھو، سینئرز کی سنیں، سینئر سے بات کریں تو بات بنے گی. یہ ہے تصویر کا دوسرا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک جونیئرز جو ہیں وہ آتے ہیں، ایک گروپ کی صورت میں آتے ہیں. ہم اکثر مشاعروں میں دیکھتے ہیں شروع میں پڑھ لیتے ہیں اور نیچے جا کے سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، چائے پینا شروع کر دیتے ہیں، پارٹی ہاؤس میں باہر سڑک پہ بیٹھ جاتے ہیں جا کے. بھائی ہماری تو مجال نہیں ہوتی تھی کہ جب تک صدارت بیٹھی ہے ہم اٹھ کے کہیں چلے جائیں. یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے. یہ لوگ میں جو واچ کرتا ہوں، یہ گروپ کی صورت میں آتے ہیں، ایک دوسرے کو داد دیتے ہیں، کھل کے داد دیتے ہیں اور پھر فوراً کے فوراً نکل جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ باقیوں کو بھی سنیں، سینئرز کو بھی سنیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں بھائی اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ مشاعرے میں مت آئے. آپ آتے ہیں مجھے جلدی ہے جی مجھے پڑھوا لیں، صحیح. یہ بڑی غلط حرکت ہے. آپ مت آئیں. ہمیں کس چیز کی سزا ہے بھائی؟ ہم آپ کو سنیں، آپ ہمیں نہ سنیں. صحیح. یہ سراسر یہ کہنا غلط ہے جی کہ سینئرز ہم سینئرز کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمیں ان کی شفقت بھی میسر ہے، ہم ان سے بڑا کچھ سیکھتے ہیں اور بڑا کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو وہاں بیٹھنا پڑے گا. صحیح. بچے کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے آج، اور جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ لگے ہوتے ہیں. یہ بات تابی صاحب سے انٹرویو تھا، وہ بھی یہ کہتے ہیں اجلت جو ہے لوگوں میں زیادہ، بہت زیادہ اجلت کا شکار ہیں لوگ. اچھا، آپ نے تھوڑی بار سگریٹ کا ذکر کیا، میرے سامنے آپ کا ایک شعر لکھا ہے، یہ چھوڑ کر میں نے تجھے سگریٹ سے کی ہے دوستی، یہ غلط فہمی ہے تیری، بدگمانی ہے تیری. اس کا کچھ پس منظر بتا سکتے ہیں آپ؟ کوئی پس منظر نہیں ہے بس. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی شعر کہا جائے ضروری نہیں وہ شاعر پہ پیتا ہے. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں شاعر نے دوجیاں دی پنڈ بھی چاہیے ہوں. اچھا، تو یہ مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، اس کا کوئی پس منظر نہیں ہے بہرحال. اچھا، ادب کا آپ زندگی پہ کیا اثر دیکھتے ہیں؟ ادب بڑے کرینے سکھاتا ہے بھائی. ادب کیسے کیسے راز آپ پہ کھول دیتا ہے، یہ صرف سوچنے کی بات ہے. صحیح. اگر ہم اس سے کچھ کشف کرنا چاہیں تو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. صحیح. بات صرف یہ ہے کہ ہم ادب کو ادب برائے ادب بس مشاعروں کی حد تک نہ رکھیں، تقریبات کی حد تک نہ رکھیں تو بہتر ہے. مطالعے کی کمی بہت زیادہ ہے اس وقت لوگوں میں. نئی نسل تو بالکل کتاب سے دور ہے. کیا کہا جائے، ہم بھی یوز کرتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کو ایک مخصوص وقت کے لیے رکھنا چاہیے. لیکن سوشل میڈیا اوڑھنا بچھونا ہو گیا ہے. کتاب سے دوری اس وقت شدت اختیار کر گئی ہے. جب بچوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے، سب کچھ آپ اینڈرائڈ میں مل رہا ہے، تو کتاب کا کیا فائدہ؟ نہیں، کوئی حرج نہیں، مل رہا ہے. کتاب آپ اینڈرائڈ میں پڑھیں، اینڈرائڈ میں بھی نہیں پڑھتے. صحیح. مطالعہ اچھا شعر کہنے کے لیے اچھا شعر پڑھنا پڑتا ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک شاعر کو تمام علوم کو پڑھنا چاہیے. اسے سائنس کا بھی علم ہونا چاہیے، فلکیات کا بھی علم ہونا چاہیے. صحیح. یہ ساری چیزیں آئیں گی تو شعر ہوگا نا. اچھے شاعری کے لیے اچھا مطالعہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اچھا پڑھیں گے تو اچھا لکھیں گے. تو اگر آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے کن شعراء کرام کو پڑھا زیادہ؟ بھیا میں نے تقریباً جو بھی مجھے میسر آئے، اگر نہیں ملے تو میں نے ان کو ڈھونڈ کے پڑھا. مثلا عرفان صدیقی کی مجھے کلیات نہیں مل رہی تھی، دوستوں کے پاس جا کے میں ان سے کتابیں لے کے پڑھتا رہا، ان کی فوٹو کاپیز کروا کے پڑھتا رہا. تو یہ تو طلب ہوتی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا.
اس کو تو چشمے کے پاس جانا پڑتا ہے. تو میں نے اپنے پسندیدہ تمام ہی شعراء کو پڑھا, بلکہ اب جن کے ساتھ ہم مشاعرے پڑھتے ہیں مجھے یاد ہے امجد اسلام امجد صاحب, اعتبار ساجد, یہ سارے شعراء اپنے وقت کے بڑے نام ہیں. تو ان کی بھی ہم کتابیں پڑھا کرتے تھے. تو ہمیں تو پڑھنا تو پڑے گا نا بھائی. جی وسیم بھائی, ماشاءاللہ پہلو دار شخصیت ہیں, آپ نے شاعری بھی کی, اسپورٹس پہ بھی لکھا, ادبی کالم بھی لکھے, ابھی بھی ادبی ڈائری آپ کی شائع ہو رہی ہے. آپ نے بچوں کے ادب پہ بھی بہت کام کیا. تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیں, بچوں کا ادب کہا جاتا ہے ایک مشکل صنف ہے, لیکن آپ نے اس میں بھی تباہ آزمائی کی ہے. بالکل, میرا جو آغاز ہے ظاہر ہے 4th-5th کلاس میں تھا, تو بچوں کے لیے کہانیاں لکھنا شروع کر دیں, بچوں کے لیے نظمیں لکھنا شروع کر دیں. اور پھر تب کوئی ای میل کا ٹرینڈ تو تھا نہیں, تو اس کو پوسٹ کرنا پڑتا تھا, تو وہ لفافہ خریدنا بھی ایک سیلف ایک مشن ہوتا تھا. لیکن والد صاحب اور والدہ نے ہمیشہ سپورٹ کیا, اور میں نے وہ کہانیاں اخباروں کو بھیجنی, اخبار و رسائل میں بھیجنی, اور وہ چھپنی پھر. تو اس سے بڑی ایک اچھا سا احساس ہوتا تھا. ان دنوں بچوں کے جتنے بھی رسالے تھے ان میں کہانیاں, چھوٹی چھوٹی کہانیاں, چھوٹے چھوٹے میرے مضامین چھپنے شروع ہوئے, نظمیں چھپنی شروع ہوئی. تو بڑا اچھا لگتا تھا ان دنوں میں. پھر یہ آج کل کے ماشاءاللہ جیو کے بڑے اچھے رائٹر ہیں اسد بخاری جونیئر, ان سے میری کلمی دوستی ہو گئی. تو یہ اسد بخاری بھائی کو میں کہانی بھیج دیا کرتا تھا, اور یہ جا کے اخبارات کے دفاتر میں ڈراپ کر دیا کرتے تھے. تو ان سے محبتوں کے بڑے سلسلے اور آج بھی قائم ہیں. اچھا, جو آج کل ادبی رسائل بچوں کے حوالے سے آ رہے ہیں, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بچوں کے رسائل, بچوں کے ادب کے حوالے سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے آج کل. کچھ ایسا نمایاں نام جو آپ بتانا چاہیں؟ شعیب مرزا صاحب نے پھول کا جو معیار قائم کر دیا ہے, وہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ بہت اعلیٰ بچوں کا رسالہ ہے. اور اسی طرح بچوں کے بہت سارے رسائل اس وقت چھپ رہے ہیں, اور سبھی بڑا اعلیٰ معیار کا کام کر رہے ہیں. تعلیم و تربیت تو ہمیشہ سے ایک اچھا رسالہ رہا ہے نا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے رسالے مجھے احباب بھیجتے رہتے ہیں, میں پڑھتا رہتا ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بچوں کے ادب کے حوالے سے اس وقت بہترین کام ہو رہا ہے, اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. صحیح. آپ نے ناول بھی ماشاءاللہ خوب پڑھے, اور اشتاق احمد صاحب کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے مراسم رہے اس حوالے سے. تو کچھ اس تعلقات کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے؟ بچپن میں ناول پڑھنے کا شوق, بلکہ وہ کوئی ایسا ایک نشہ لگ گیا تھا کہ اس کو بڑی مشکل سے ہوتا تھا مینیج کرنا, کیونکہ خرید تو سکتے نہیں تھے. تب لائبریریز کا ٹرینڈ ہوتا تھا, تو کسی بھی لائبریری سے جا کے وہ ناول کرائے پہ لینے, اور پھر 24 گھنٹے میں ہم نے پڑھ کے دینا تھا, ورنہ کرایہ ڈبل ہو جاتا تھا. تو وہ ایک ٹاسک کی طرح اس کو اچیو کرنا تھا. اور ناول بھی اشتیاق احمد صاحب ماشاءاللہ خاص نمبر لکھتے تھے, تو اس کو پڑھنا بڑا مشکل تھا. لیکن چونکہ اس میں انٹرسٹ تھا بڑا, اشتیاق احمد صاحب کو میں نے بہت پڑھا. پھر میں والد صاحب کو لے کے ساندہ میں ان کا آفس ہوتا تھا, تو میں ان کو ملنے کے لیے آیا. 2-3 دفعہ میری وہاں ملاقات ہوئی, اور وہ بڑی شفقت اور محبت سے. آپ کے خطوط بھی شائع ہوتے تھے؟ میرے خطوط ان کے ناولز میں شائع ہوتے تھے, اور میرے اس میں اشعار بھی ہوتے تھے اشتیاق صاحب کے لیے لکھے ہوئے, وہ بھی میرے پاس موجود ہیں. تو یہ سارے سلسلے چلتے رہے. نصیر الدین حیدر صاحب کے ان دنوں بڑے اچھے ناول آتے تھے, وہ بھی میرا ذکر کرتے تھے ناول کی شروع میں. اس طرح کتاب اور ناول کو کسی صورت میں مجھے مل جاتا تھا تو میں ضرور پڑھتا تھا. یہ میرے بچپن کا شوق ہے, ناول میں آج بھی بڑے ذوق و شوق سے پڑھتا ہوں. صحیح. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اخبارات کے جو ادبی صفحات ہیں, جو ادبی جریدے ہیں, جو ادبی رسائل ہیں, وہ فروغ ادب میں اپنا اہم کردار اور صحیح کردار ادا کر رہے ہیں؟ اسی پہ اخبارات و جرائد ہمیشہ سے ادب کے فروغ کے لیے بہت اچھا کام کرتے رہے. ان دنوں بھی تقریباً تمام ہی اخبارات اپنا ادبی صفحہ بھی نکالتے ہیں, اور اس معاملے میں بہت سارا کام بھی اچھا اس میں ہو رہا ہے. کچھ میرے تحفظات اس میں ہمیشہ سے رہے ہیں, کچھ احباب مسلسل چھپ رہے ہیں مخصوص قسم کے ادبی اخبارات کے صفحات پر, جس سے ہمیں اعتراض ہوتا ہے کہ ہر ہفتے اسی بندے کی غزل کیوں چھپ رہی ہے. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے, کچھ دے دلا کے وہ چھپوایا جا رہا ہے. جبکہ سب کا حق ہے ادبی صفحے پہ, لوگ اپنی نگارشات اپنی تخلیقات بھیجتے ہیں. اگر معیار بھی پورا اترتی ہے تو ان کو چھاپا جائے, نہیں پورا اترتی تو نہ چھاپا جائے. لیکن چند ہی مخصوص لوگوں کو ہر دفعہ چھاپ دینا, یہ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے. بڑے اچھے اچھے صفحات بھی مرتب ہو رہے ہیں. اختر شمار صاحب بہت اچھا صفحہ مرتب کر رہے ہیں, سجاد بلوچ بڑا اچھا صفحہ مرتب کر رہے ہیں, ناز بٹ صاحبہ شرک کا سنڈے میگزین مرتب کر رہی ہیں, مدیرہ ہے, اور وہ بڑا اچھا میگزین ہے. آپ اسے ادبی لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ ایک مکمل دستاویز ہے. اس میں میری ایک ہفتہ وار ادبی ڈائری بھی چھپتی ہے, اور اللہ کا شکر ہے لوگ اسے پسند کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو غزلیات اور تخلیقات کا جو معیار ہے نا, اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. آپ کا خیال ہے جو ادبی حلقے میں لابی ہے اس کی چھاپ ادھر بھی نظر آ رہی ہے؟ بالکل نظر آتی, کیوں نہیں نظر آتی. ہمارے ایک دوست ہیں, ہمارے جاننے والے ہیں, وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ جی میں پیسے دے کے چھپواتا ہوں. تو وہاں ہمیں پھر تکلیف ہوتی ہے کہ ہم تو بھیجتے ہیں, ہماری تو چیز اس طرح نہیں چھپ پاتی, اور ان کی ہر ہفتے ایک غزل لگی ہوتی.
یہ المیہ ہے. ایسی میں نے یہ ایک ادبی صفحے کے انچارج کو جا کے سارے ثبوت مہیا کیے تھے. اس اخبار کے میں ایڈیٹر تک پہنچا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پہ کوئی حتمی قدم اٹھائیں گے. 3 سال ہو چکے ہیں, کوئی حتمی قدم نہیں اٹھایا گیا, جس پہ پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے. لیکن پھر ہم کر کیا سکتے ہیں اس معاملے میں. صحیح. اچھا, ابھی لاہور میں ہونے والے مشاعروں کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ کیا مطمئن ہے کہ یہ سب سے پہلے حلقے جو لگائے جا رہے ہیں, گھروں میں جو نشستیں ہو رہی ہیں, گھروں میں نشستیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں. سب سے اچھی شعری نشست جو ہوتی ہے وہ گھروں پہ جو نشستیں ہیں وہی ہوتی ہیں. مخصوص لوگ تشریف لاتے ہیں, ایک دوسرے کو سنتے ہیں اور شعر ضائع نہیں ہونے دیتے. جبکہ یہ اگر 35 40 شعراء والا مشاعرہ ہے, اس میں تو زیادہ تر لوگ شغل کر رہے ہوتے ہیں, شعر کو وہ سن نہیں رہے ہوتے. خود سے شعر پڑھا اور اٹھ کے باہر چلے گئے. ادبی بیٹھک میں ایسے ہی ہوتا ہے, لوگ شعر پڑھتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں, تھوڑی دیر میں پھر اندر آ جاتے ہیں, تو یہ آنا جانا لگا رہتا ہے. گھروں پہ نشستیں شاندار قسم کی, ہمارے یہاں باقی احمد پوری صاحب اپنے گھر پہ نشست کرتے ہیں, بڑی شاندار نشست ہوتی ہے. ندیم بابا بھائی اپنے گھر پہ 1-2 نشستیں انہوں نے پچھلے دنوں کی ہیں, بڑی شاندار نشستیں کی ہیں. فرحات ترابی کے ہاں کچھ چند نشستیں ہم نے منعقد کی ہیں اور لوگوں نے وہ بڑی پسند کی ہیں, اور اس میں بڑے اچھے لوگ تشریف لائے. یہ نشستیں ہیں جہاں پہ شعر سننے کا لطف بھی آتا ہے. صحیح. اور ماشاء اللہ ملنسار بھی ہیں, خوش مزاج, خوش اخلاق بھی ہیں, خوش لباس بھی ماشاء اللہ ہے. آپ اکثر شوخ رنگ پہنتے ہیں, آج آپ نے تو کچھ ایسا پہنا ہے, تو یہ کیا وجہ ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں جو شوخ رنگ پہنتے ہیں وہ عاشق مزاج یا محبت کرنے والے ہوتے ہیں. محبت کرنے والے تو جانتے ہیں کہ عاشق مزاج بھی ہے. یار عشق کون نہیں کرتا بھیا, سب عشق کرتے ہیں, کوئی مان لیتے ہیں, کچھ نہیں مانتے. تو اس میں تو کوئی برائی نہیں. کیا وہ اثر انداز ہوا آپ کی شاعری کے اوپر؟ یقیناً. اس حوالے سے کوئی کلام پیش کرنا چاہے جو آپ کی پرانی یادوں کو تازہ کرے؟ پرانی یادوں کے حوالے سے کافی سارے میرے اشعار ہیں, کچھ میں آپ کو شعر سنا دیتا ہوں. خواب اشکوں میں ڈھل نہیں سکتا, اپنا رستہ بدل نہیں سکتا. میں ہوں ایک سائبان کی صورت, میرا سایہ تو ڈھل نہیں سکتا. تو نے دیکھا تو ہو گیا ہوں چراغ, ورنہ پتھر تو جل نہیں سکتا. وہ جو رستے بدلتے رہتے ہیں ان کے ہمراہ چل نہیں سکتا. اسی طرح کچھ اشعار میں کچھ ایسی روزمرہ روٹین کی باتیں بھی آتی جاتی ہیں, تو یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. ہر ایک صبح جو آفتاب دیکھیں گے, نیا زمانہ, نیا انقلاب دیکھیں. جنوبی پنجاب کا اپنا قومی اخبار روزنامہ آفتاب, جو رکھے آپ کو باخبر ہر خبر میں چھپی اصل خبر سے. مسلسل اشاعت کے کامیاب 42 سال, صحافتی اقدار جدت کے ساتھ, مذہبی و تہذیبی روایات کا آئینہ دار, جرأت مند تجزیے, حقیقت پسند تبصرے, بے باک رپورٹس, بلاک کالم, سپورٹس, شوبز اور کامنس کے خصوصی شعبوں سے تعلق رکھنے والے ارباب ہنر کے لیے خصوصی صفحات لیے. تاجروں, صنعت کاروں, کسانوں, وکلا, مزدوروں, محنت کشوں, نوجوانوں, خواتین اور طلبہ کی مؤثر آواز, انتہائی جرأت مند اور منجھے ہوئے صحافیوں کی منفرد ٹیم کے ساتھ, جو دیں آپ کو خبریں سب سے پہلے, سب سے بہتر. روزنامہ آفتاب, ہر قدم ہر پل آپ کے ساتھ, آپ کی آواز بن کر پہنچے گا ایوان بالا کی چوکھٹ پر. آج ہی اپنے قریبی آ کر سے طلب کریں روزنامہ آفتاب, جو کرے حقائق کو بے نقاب. کچھ بچپن کی ایسی یاد, کسی بڑے کی ایسی کوئی نصیحت ہو جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ابھی بھی چل رہی ہے؟ ہاں, میری دادی مرحومہ نے ہمیشہ مجھے بچپن سے گائیڈ کیا, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے مجھے 2 چیزیں ہمیشہ مجھے بتائیں. وقت کی قدر کرنا میں نے ان سے سیکھا. صحیح. اور محبت, انسانیت سے محبت کا درس مجھے میری دادی نے دیا. تو یہ باتیں میں کبھی نہیں بھول سکتا, اور میں ان پہ آج بھی کاربند اور عمل. ہم نے ادبی حلقے میں دیکھا ہے کہ آپ ہر دل عزیز ہیں اور لاڈلے بھی ہیں. کیا گھر میں بھی لاڈلے ہیں؟ گھر کی مرغی دال برابری ہوتی ہے. زیادہ محبت کس سے ملی؟ سبھی ظاہر ہے فیملی ممبرس تو سبھی محبت کرنے والے ہوتے ہیں,
لیکن یہ ہے کہ آج کل چونکہ دور ایسا ہے کہ سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں، تو گھر میں بھی ہمارا سب سے بڑا المیہ آج کل کے دور کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا. اس میں بھی لیٹ آتا ہوں، کچھ قصور میں بھی وقت نہیں دے پاتا گھر والوں کو. تو پھر گھر والوں کے پاس بھی یہی ایک وجہ ہوتی ہے، بے تم تو ہوتے ہی نہیں. سنڈیز کو بھی ہم لوگ گھر پہ نہیں ہوتے، لیکن ظاہر ہے محبت تو نہیں کم ہوتی نا فیملی ممبر سے. تو وہ تو اکثر آپ کے چاہنے والے، آپ کے دوست آپ اکثر پوچھتے ہیں کہ وسیم بھائی شادی کب کر رہے ہیں، تو ہم یہ چیز بھی آن ریکارڈ لانا چاہ رہے ہیں. یار یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ انسان کا بس نہیں ہے. شادی انشاءاللہ ہو سکتا ہے جلدی آپ کو خوشخبری مل جائے انشاءاللہ. کوشش تو ہے، لیکن رب کے کاموں میں انسان کیا دخل دے. کوئی سب سے غمگین واقعہ آپ پر گزرا ہو، کوئی جب بھی آپ کو یاد ہے تو آپ افسردہ ہو جاتے ہیں؟ کچھ واقعات لائف میں ایسے گزرے ہیں جن میں دعا کرتا ہوں کہ وہ زندگی میں دوبارہ نہ آئے. اور وہ میری زندگی کا سب سے برا وقت ہوا تھا. فرسٹ ایئر میں ہم لوگ سیالکوٹ میں تھے، تو لوگ ہنستا ہوا چہرہ تو زمانے کے لیے ہے، لوگ ہمارا ہنستا ہوا چہرہ دیکھ کے ہمارے غم کو نہیں دیکھ سکتے نا کہ اس کے پیچھے کیا ہے. آئی واز کمپلیٹلی پیرالائزڈ. مجھے ٹائیفائڈ 3 سال تک مسلسل ہوتا رہا اور میں مکمل طور پہ پیرالائز ہو چکا، یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا. لیکن ان دنوں میں صرف آنکھیں موو کر سکتا تھا، سر موو کر سکتا تھا، کمپلیٹلی میں بیڈ پہ تھا. ان دنوں میں نے جو چیزیں پڑھیں وہاں سے میں نے ایک ول پاور جنریٹ کی. اور اس ول پاور کے تھرو میں اس ٹراما سے باہر آیا. اور لوگ کہتے ہیں کہ میرا واپس زندگی کی طرف آنا ایک معجزہ ہے، ایک نئی زندگی بلا شبہ. میں تب فرسٹ ایئر میں تھا، مرے کالج سیالکوٹ میں پڑھتا تھا. تو یہ وہ وقت میں کبھی نہیں بھول سکتا. ڈاکٹرز ایون جواب دے چکے تھے، اور وہ ڈاکٹرز پھر مجھے دیکھنے آئے کہ یہ کیسے چلنا پھرنا شروع ہو. یہ سب اللہ کی کرم ہے، اللہ کی کرم. کوئی ایسا خوشگوار واقعہ جو اکیلے بیٹھے یاد ہے تو آپ ہنس پڑے؟ ایسا لائف کوئی اتنی خوشگوار کبھی گزری نہیں ہے. کوئی ایسا ہنسنے والا واقعہ تو ظاہر یاروں دوستوں کے ساتھ تو بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں، لیکن زندگی اتنی کٹھن ہے، تلخ ہے کچھ اس قدر، کربلا سے شام تک کا فاصلہ ہو جس طرح. آپ کے اس پورے سفر میں، ادبی سفر میں، آپ کے کچھ دوست جو آپ کے ساتھ رہے ہو، جو آپ کو تقویت دیتے ہو، آپ کو حوصلہ دیتے ہوں، جن کے آپ نام شیئر کرنا چاہیں؟ یار بہت سارے دوست ہیں میرے، لیکن کچھ بہت قریبی ہیں. برے وقت میں ساتھ دینے والا دوست ہوتا ہے، اچھے وقت میں تو سبھی دوست ہوتے ہیں. بالکل بالکل صحیح. تو ہمارے کئی بیڈ پیچز بھی آئے، اس میں بھی ہمارے دوست ساتھ رہے. بہت سارے دوست ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں نام لے دیتا ہوں. میرے اس وقت لاہور میں اگر کوئی 2 کہیں ادبی حوالوں سے بہترین دوست تو ڈاکٹر فخر عباس اور فرحات ترابی میرے بہترین ساتھ ہی رہتے ہیں، اور ہم اکٹھے ہی آتے جاتے بھی ہیں. اور لوگ کہتے ہیں یار. اس کے علاوہ میرے بہت سارے دوست ہیں، بہت عزیز دوستوں میں آپ میری عزیز ترین ہستی ہیں. حسیب اجاز عاشر سے مجھے محبت ہے، میں آن دا ریکارڈ کہا کرتا ہوں. سید بدر سعید، اسد نقوی، بہت سارے دوست ہیں. اس حوالے سے اگر میں کسی کا نام مس کر جاؤں تو مجھے معاف کر دیجئے. بہت سارے پیارے دوست ہیں میرے جو میرے برے وقت میں میرے بالکل پاس آ کے شانے سے شانہ لگا کے کھڑے ہوئے تو کہتے تم نے فکر نہیں کرنی. ماشاء اللہ آپ کا حلقہ بات بہت وسیع ہے. تو کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ کوئی اپنی تنظیم بنائی جائے؟ بنائی تھی جی میں نے ادبی تنظیم، اس کا نام تھا افلاق ادبی سوسائٹی. اس کو میں نے رجسٹرڈ بھی کروایا، اس کی مشاعروں کے بینرز بھی 2-3 پروگرام بھی کیے. عزیر الطاف کی کتاب کا، افسانوں کی کتاب کا پروگرام ہم نے کیا تھا. یار اس میں وہی گروپنگ والا پروگرام ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ کالز آنی شروع ہو گئی کہ مثلاً کچھ باہر سے آ رہے ہیں ہمارے شعراء حضرات، تو آپ ان کے لیے پروگرام کریں، ہم آپ کو پے کریں گے. میں نے کہا یار میں نے سوچنا ہے کہ مجھے کس کے لیے پروگرام کرنا ہے. تو کافی سارا جب پریشر جنریٹ ہو گیا نا تو میں نے وہ تنظیم لپیٹ کے ایک سائڈ پہ رکھ دی. صحیح بھائی میں تو نہیں، آپ متنازع نہیں ہونا چاہ رہے. ہاں کہ اس طرح تو اگر ایک ادبی تنظیم کا میں جنرل سیکرٹری ہوں تو مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کون سا پروگرام کرنا ہے اور کون سا پروگرام نہیں کرنا. مجھے گائیڈ نہ کیا جائے کہ مجھے یہ پروگرام اس کے لیے اعزاز میں شام کرنی ہے، اس کے اعزاز میں شام کرنی ہے. تو اس کے بعد میں نے اپنی تنظیم ایک طرف رکھ دی. اس کے بعد میں مختلف تنظیموں کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، اور اس میں لاہور رائٹرز کلب کے ساتھ میں منسلک ہوں. شعیب بن عزیز صاحب کی تنظیم ہے، ناز بٹ صاحبہ کی وہ تنظیم ہے. قمر رضا شہزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مرحومہ رخسانہ نور آپا ہمارے ساتھ تھیں اس کے علاوہ بزم چغتائی کے ساتھ میں ایک عرصے سے منسلک ہوں.
ख्वाजा फरीद संगत, हकीम सलीम अख्तर मलिक साहब की, ये इन तंजीमों के साथ मैं मुंसलिक हूँ। सही। वसीम भाई, हम चाहेंगे कि आपके पसंदीदा कलाम से जो है, आपका सारा कलाम माशाल्लाह पसंदीदा होगा आपका, कुछ उनसे से मुंतखब जो है गज़लें हमारे नाज़रीन की समातों की नज़र करें। तो यकीनन मैं कुछ अशार पेश करता हूँ। शब ढली सुबह मेहरबान हुई, दिल की मस्जिद में जब अजान हुई, वाह। और मुझ में 14 चिराग जलते हैं, रोशनी मेरा खानदान हुई। वाह। और रात फिर एक गजल कही मैंने, तबे रंजीदा शादमान हुई। और काम बस काम के नतीजे में जिंदगी की कमर कमान हुई। बहुत खूब। और यूं सितारों को ढूंढते हैं लोग, ये ज़मीं जैसे आसमां हुई। और इसके अलावा मैं 2 गज़लें और पेश करता हूँ कि ये दिल नायाब है मिलता नहीं है, ये दिल नायाब है मिलता नहीं है, ये तेरे कान का झुमका नहीं है। और बचा लूं दे के सर दस्तार अपनी, ये सौदा इस कदर महंगा नहीं है। वाह मुकर्रर। बचा लूं दे के सर दस्तार अपनी, ये सौदा इस कदर महंगा नहीं है। और मुझे अब आईना कहता है हर पल, तेरा चेहरा नहीं है। मुझे अब आईना कहता है हर पल, तेरा चेहरा नहीं है। और किसी ने बेसमर पेड़ों पे शायद, किसी ने बेसमर पेड़ों पे शायद कभी पत्थर कोई फेंका नहीं है। और तुझे खोया है जब से फूल कोई, मेरे कॉलर पे अब जचता नहीं है। चंद अशार और पेश करता हूँ। कठिन तो पहले भी थी, अब मजीद लगने लगी। कठिन तो पहले भी थी, अब मजीद लगने लगी। ये राह इश्क बला की शदीद लगने लगी। और सितम सरिश से क्या हो भलाई की उम्मीद, इसीलिए मुझे दुनिया यजीद लगने लगी। और तलिस्म रखते हैं कैसा न जाने हजरत इश्क, ये सारी खल्क उन्हीं की मुरीद लगने लगी। इसी भाई चंद शेर अब और आपकी नजर के। कोई फीका भी अब नहीं चलता, कोई फीका भी अब नहीं चलता, रंग गहरा भी अब नहीं चलता। और इश्क के अखराजात कैसे चले, घर का खर्चा भी अब नहीं चलता। और आप खोटे की बात करते हैं, खरा सिक्का भी अब नहीं चलता। और लाख बदनाम हो के देख लिया, ऐसा चर्चा भी अब नहीं चलता। 4 हफ्तों की सैलरी से वसीम, 1 हफ्ता भी अब नहीं चलता। ये कुछ अंदर के जज्बात होते हैं जो कि शायरी में दर आते हैं। शजर का जब से मैं साया हुआ हूँ, शजर का जब से मैं साया हुआ हूँ, तेरी दीवार तक फैला हुआ हूँ। रहा हूँ मुद्दतों एक आईने में, फिर उसके बाद मैं चेहरा हुआ हूँ। रहा हूँ मुद्दतों एक आईने में, फिर उसके बाद मैं चेहरा हुआ हूँ। बहुत तकलीफ झेली है सफर की, बड़ी मुश्किल से मैं रास्ता हुआ हूँ। मैं अपने आप में उतरा हूँ जब से, समंदर की तरह गहरा हुआ हूँ। मैं अपने आप में उतरा हूँ जब से, समंदर की तरह गहरा हुआ हूँ। लबों पर मुस्कुराहट खेलती है, लबों पर मुस्कुराहट खेलती है, मैं अंदर से मगर टूटा हुआ हूँ। लबों पर मुस्कुराहट खेलती है, मैं अंदर से मगर टूटा हुआ हूँ। मिला है ये समर बस हौसले का, मैं सहरा से अगर दरिया हुआ हूँ। मिला है ये समर बस हौसले का, मैं सहरा से अगर दरिया हुआ हूँ। और अब ऐसे गुजर औकात ठहरी, किसी साइल का मैं कासा हुआ हूँ। और आंखों में अश्क रखना है चेहरा भी तर मुझे, आंखों में अश्क रखना है चेहरा भी तर मुझे। तेरे गमों ने इतना किया मोतबर मुझे, और मैं तेरे इंतजार की उस इंतहा पे हूँ। मैं तेरे इंतजार की उस इंतहा पे हूँ, दुनिया समझ रही है तेरी रहगुजर मुझे। मैं तेरे इंतजार की उस इंतहा पे हूँ,
دنیا سمجھ رہی ہے تیری رہ گزر مجھے، اور جب سے مٹائے صحن سے نقشے قدم تیرے، جب سے مٹائے صحن سے نقشے قدم تیرے، دشمن کی طرح دیکھتا ہے اپنا گھر مجھے، اور چلتی ہوئی ٹرین کی زنجیر کھینچ دی، چلتی ہوئی ٹرین کی زنجیر کھینچ دی، آنچل تیرا کپاس میں آیا نظر مجھے، چلتی ہوئی ٹرین کی زنجیر کھینچ دی، آنچل تیرا کپاس میں آیا نظر مجھے۔ اور چند شعر دیکھیے گا کہ منال شام ہے اور چائے کی پیالی ہے، منال شام ہے اور چائے کی پیالی ہے، یہ انتظار کی دنیا بھی کیا نرالی ہے، اور میں اپنا کھویا مقدر کہاں تلاش کروں، میں اپنا کھویا مقدر کہاں تلاش کروں، فلک بھی میری ہتھیلی کی طرح خالی ہے، فلک بھی میری ہتھیلی کی طرح خالی ہے، اور یہ کیسی گھنٹیاں بجتی ہیں دل کے مندر میں، یہ کیسی گھنٹیاں بجتی ہیں دل کے مندر میں، کسی پہاڑ سے دیوی اترنے والی ہے، کسی پہاڑ سے دیوی اترنے والی ہے، تیری طلب میں گرانی کے اس زمانے میں، شعر دیکھیے گا، تیری طلب میں گرانی کے اس زمانے میں، یہ کوئی کم تو نہیں نوکری گنوالی ہے، تیری طلب میں گرانی کے اس زمانے میں، یہ کوئی کم تو نہیں نوکری گنوالی ہے۔ اور کھڑا ہوں کل سے میں لاہور کے اسٹیشن پر، کھڑا ہوں کل سے میں لاہور کے اسٹیشن پر، اس آس پر کہ تیری ریل آنے والی ہے، کھڑا ہوں کل سے میں لاہور کے اسٹیشن پر، اس آس پر کہ تیری ریل آنے والی ہے، عزیز رکھا ہمیشہ تمہارا غم میں نے، عزیز رکھا ہمیشہ تمہارا غم میں نے، تمہاری یاد بھی بچوں کی طرح پالی ہے، اور لکھے تھے جس میں وہ اشعار میر کے تم نے، لکھے تھے جس میں وہ اشعار میر کے تم نے، تمہارے بیگ سے وہ ڈائری چرا لی ہے، لکھے تھے جس میں وہ اشعار میر کے تم نے، تمہارے بیگ سے وہ ڈائری چرا لی ہے، اور زرے زمانہ سے ہٹ کر زمیں سے ٹوٹی ہوئی، زرے زمانہ سے ہٹ کر زمیں سے ٹوٹی ہوئی، تیرے وسیم نے چوڑی تیری اٹھا لی ہے، تیرے وسیم نے چوڑی تیری اٹھا لی ہے، جہانے فن میں متائے سخنوری پائی، جہانے فن میں متائے سخنوری پائی، اور تیرے خیال کو باندھا تو تازگی پائی، اور اثر کیا ہے تیری گرمی کلام نے یوں، اثر کیا ہے تیری گرمی کلام نے یوں، کہ برف لہجے میں ایک آگ ناچتی پائی، اور تیری طلب میں ملا شاعری کا فن ہم کو، تیری طلب میں ملا شاعری کا فن ہم کو، تیری تلاش میں ہم نے سخنوری پائی، تیری تلاش میں ہم نے سخنوری پائی، اور میں والدین کو جب سے کمائی دینے لگا، میں والدین کو جب سے کمائی دینے لگا، ضمیر بوجھ سے مجھ کو رہائی دینے لگا، میں والدین کو جب سے کمائی دینے لگا، ضمیر بوجھ سے مجھ کو رہائی دینے لگا، یہ کیسا سانحہ گزرا ہے میری آنکھوں پر، یہ کیسا سانحہ گزرا ہے میری آنکھوں پر، کہ سرخ رنگ لہو سا دکھائی دینے لگا، اور کہیں جو نعت شہ انبیاء تو ہر ہر لفظ، کہیں جو نعت شہ انبیاء تو ہر ہر لفظ، خدا کے قرب تلک کی رسائی دینے لگا، وسیم حبس میں کھولی ہیں کھڑکیاں کس نے، یہ کون ہے جو گھٹن سے رہائی دینے لگا، یہ کون ہے جو گھٹن سے رہائی دینے لگا۔ دو تین شعر اور سنیے کہ دوا سے لا دوا تک آ گیا ہے، دوا سے لا دوا تک آ گیا ہے، تیرا غم انتہا تک آ گیا ہے، اور فضائیں سرخ ہوتی جا رہی ہیں، فضائیں سرخ ہوتی جا رہی ہیں، مسافر کربلا تک آ گیا ہے، فضائیں سرخ ہوتی جا رہی ہیں، مسافر کربلا تک آ گیا ہے، اور اندھیرے کو ثبات ایسا ملا ہے، اندھیرے کو ثبات ایسا ملا ہے، دیا چل کر ہوا تک آ گیا ہے، دوا سے لا دوا تک آ گیا ہے۔
تیرا غم انتہا تک آ گیا ہے. بہت خوب ماشاء. اسی لیے کہہ رہے ہیں آپ کے چاہنے والوں کو آپ کے مجموعہ غزل کی بھی انتظار ہے. آپ کا پہلا تو مجموعہ جو تھا وہ قطعات اور نظموں پر مشتمل تھا. اصل میں وہ جو مجموعہ تھا وہ میرے دوستوں نے اس کو پرنٹ کر دیا اور اس میں میری یونیورسٹی کے دور کے عشق تھے جو انہوں نے چھاپ کے لوگوں کے حوالے کر دیا. انشاءاللہ آپ کا میچور عشق جو ہے وہ بھی چھپنا چاہیے. یقیناً چھپنا چاہیے اور غزل میرا عشق ہے. ہم چاہیں گے آخر میں کچھ اپنے چاہنے والوں کو کچھ پیغام دینا چاہیے. محبت پھیلائیے جس قدر پھیلا سکتے ہیں. دنیا میں نفرتیں پھیلانے کی 100 وجوہات ہمیں مل جائیں گی. ہمیں ان میں سے محبت پھیلانے کی وجوہات کو تلاش کرنا ہے. ہمیں سارا سسٹم ہم خود سے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے لیکن اپنے طور پہ اپنا فرض ضرور ادا کرنا چاہیے. نئے لکھنے والوں کے لیے 2-3 باتیں ضروری کہنا چاہوں گا کہ کوشش کیجئے کہ مشاعرے میں اگر آپ تشریف لائیں تو صدارت کو ضرور سنیے. اسٹیج اور صدارت ہی وہ لوگ ہیں جن کو سننا چاہیے. آپ تمام لوگوں کے لیے میرا یہ سب سے بڑا پیغام ہے. زیادہ سے زیادہ پڑھیے, مطالعہ کو اپنا روٹین بنا لیجئے. اچھا پڑھیں گے تو اچھا لکھیں گے. یہی میرا ہمیشہ سے پیغام ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. سو نائس. جی ناظرین, آپ وسیم عباس صاحب کی گفتگو سے یقیناً لطف اندوز ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.